یہ کس نے کہہ دیا کہ دو نمازوں کو اکٹھی کر کے بھی پڑھا جا سکتا ہے کہ بندہ ظہر کی نماز قضا کر دے کہ اگلی نماز کے ساتھ جمع کر کے دونوں کو اکٹھا پڑھ لوں گا، یا جس نماز کا بھی ٹائم ہی نہیں ہوا آپ کہہ رہے ہیں اسے پہلے پڑھ لیتے ہیں کیونکہ بعد میں ٹائم نہیں ملے گا؟ سخت حرام کام ہے نماز کو جان بوجھ کے قضا کرنا کہ اگلی نماز کے ساتھ پڑھ لوں گا۔ بخاری شریف کی صحیح حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے 1682 نمبر کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سرکار کی صحابی ہے، آپ یہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نماز اوقات مقررہ میں ہی ادا فرمایا کرتے تھے سوائے حج کے، باقی کبھی بھی آپ نے نمازوں کو جمع نہیں کیا۔ اور کئی لوگ کہتے ہیں اچھا پھر تو صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے بغیر کسی وجہ کے، بغیر بارش کے، بغیر خوف کے دو نمازوں کو اکٹھا کیا، پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم اس کا مطلب اپنے ذہن سے نہیں بلکہ حدیث کی کتابوں سے بتائیں گے آپ کو۔ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے 1212 نمبر کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، آپ کو کسی نے کہا کہ آپ کی بیوی بیمار ہو گئی ہے جلدی آ جائیں، آپ سفر پر تھے تو گھر روانہ ہوئے، رستے میں مغرب کا وقت شروع ہو گیا، آپ کے ساتھی نے کہا کہ حضور مغرب پڑھ لیتے ہیں، آپ نے کہا صبر کرو، جب مغرب کا آخری وقت آ گیا آپ نے رک کر نماز مغرب ادا کی۔ حدیث کے الفاظ ہے ثم انتظر حتی غاب الشفق کہ آپ نے پھر انتظار کیا یہاں تک کہ شفق غائب ہو گیا، جب عشاء کا وقت شروع ہو گیا آپ نے پھر عشاء کی نماز ادا کی، مغرب کو آخری وقت میں پڑھا، عشاء کو پہلے وقت میں پڑھا، پھر یہ کلمات ادا کیے کہ جب نبی پاک علیہ السلام کو جلدی ہوتی تو سرکار بھی اسی طرح نماز ادا کیا کرتے تھے۔ یہ ہے مطلب دو نمازوں کو اکٹھا کرنے کا کہ پہلی نماز کو آخری وقت میں پڑھو، دوسری نماز کو پہلی وقت میں پڑھ لو۔ ایک حدیث پڑھ کے بندہ کہے کہ مجھے سمجھ آ گیا، خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے، اور ساری حدیثیں پڑھنی پڑتی ہیں۔ اس مسئلے کو اپنے تک نہیں رکھنا بلکہ اس کو شیئر بھی کریں تاکہ لوگ اس حرام کام سے بچ سکیں۔